اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. یعنی پڑھوں لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، محمد وآل محمد صلوات. میں 2 مختلف بستیوں سے، شہروں سے مجلس پڑھ کے پورا دن باہر رہا ہوں. کل رات 1 منٹ بمشکل سوئے ہوں گے، چند یعنی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اور پھر دن میں جو تھوڑا بہت آرام ملا. وَإِلَّا پچھلے کئی دنوں سے کربلا بھی گیا، عاشورے پہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اسی آیت کے ضمن میں جب مامون الرشید جو خلیفہ تھا، جس نے 8ویں امام کو زہر دیا، اس نے ایک مرتبہ دربار میں سارے مجمع میں امام سے سوال کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اے امام رضا، میں امام رضا کہہ رہا ہوں، اس نے نام لیا. اس نے امام کا نام لے کے کہا کہ اے فرزند رسول، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے کتاب کا وارث بنایا، تو یہ وارث کون ہے؟ مطلب سنے گا. اب آپ لوگوں نے مجھے اتنا حوصلہ دلا دیا تو میں پڑھ رہا ہوں. مولا سے سوال کیا، مولا یہ وارث کتاب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت. کیا ساری امت اہل بیت نہیں ہے؟ ساری امت وارث نہیں ہے؟ امام نے کہا نہیں. کیا دلیل کیا؟ کہ تو آیت پوری پڑھ لے، وہی جواب ہے. اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. اللہ نے 3 گروہ گنوائے، ایک ہے جو ظالم ہے، ومنہم مقتصد، ایک میانہ رو، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. تیسرا طبقہ وہ جو تمام نیک کاموں میں سب سے آگے. امام نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے بندوں میں 3 طبقات، ایک ہے ظالم. تو کیا ظالم قرآن کا وارث ہو سکتا ہے؟ امام نے مامون سے کہا بتا کیا ظالم قرآن کا وارث ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. امام نے کہا ظالم ہے جہنمی، کتاب کا وارث ہے جنتی. اگلی آیت میں ہے جنات عدن یدخلونہا، لازماً جنت میں جائیں گے جو کتاب کے وارث ہیں. امام نے کہا وارث کتاب جنتی، اور اللہ کے بندوں میں ظالم بھی جو جہنمی. کہ وارث کتاب صرف اہل بیت ہیں. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام نے کہا ابھی میں نے آیت پڑھی. امام نے پھر 14 آیات کی تلاوت کی ہے. آپ تو پریشان ہو گئے، 14 آیات میں سارے نہیں سناؤں گا، جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پڑھوں گا. امام نے 14 آیات کی تلاوت کی. امام نے کہا یہ سب دلیل ہے کہ اہل بیت اور ہیں، امت اور ہے. ایک بہت بڑے عالم کھڑے ہو گئے کہ کیا رسول خدا کی حدیث نہیں ہے امتی آلی؟ امام سے کہا کیا اہل بیت اور آل محمد اور اہل بیت محمد ایک نہیں ہے؟ امام نے کہا آل محمد ہی اہل بیت ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ میں خون جگر دے رہا ہوں، مناظرہ پورا نہیں پڑھوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت، سارا مجمع رہے. امام سے سوال کیا مولا بتائیے کیا اہل بیت اور ہیں، آل محمد اور؟ امام نے کہا نہیں، آل محمد ہی اہل بیت محمد ہے. کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے؟ امام نے ایک مرتبہ فرمایا بتاؤ کیا اہل بیت پہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ بہت سے پہنچ گئے ہیں. امام رضا نے پوچھا بتاؤ کیا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ سارے علماء نے کہا صدقہ آل محمد پہ حرام ہے. امام نے کہا بتاؤ کیا امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ سارے علماء نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا یہی تو فرق ہے آل محمد میں اور امت محمد میں. امت پہ صدقہ حلال ہے اور آل پہ صدقہ حرام ہے. کہا فرزند رسول کہ کس انداز سے کیا کیا چیزیں امام نے پیش کی. آیات جلدی پیش کروں گا. میں یقین میں نے جب دیکھتا ہوں کہ مجمع کھڑا ہے اور لوگ زحمت میں ہیں اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، تو مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ میں زیادہ وقت نہ لوں. میں امام کے مناظرے سے چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں.
بھائی 7ویں امام سے بھی مامون کے باپ ہارون نے سوال کیا تھا، لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ ہیں آل رسول، اور لوگ خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں یبن رسول اللہ اور فرزند رسول، جبکہ آپ تو علی کی نسل سے ہیں، لوگوں کو روکتے کیوں نہیں کہ ہم آل رسول نہیں ہیں، ہم علی کی آل ہیں؟ آپ لوگوں کو روکا کیجئے، توجہ، لوگوں کو روکیں کہ ہمیں مت کہا کرو فرزند رسول، کہا کرو فرزند علی۔ امام نے کہا ہم آل علی بھی ہیں، آل رسول بھی ہم ہی ہیں۔ 7ویں امام نے دلیل دی ہے، سن لیجئے گا۔ ہارون نے کہا کیسے؟ بیٹے کی نسل اپنی نسل کہلاتی ہے، بیٹی کی نہیں، توجہ۔ امام نے کہا اگر آج پیغمبر اسلام تشریف لائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ لیں تو رشتہ دے گا؟ اس نے کہا رشتہ دوں گا، میں تو خود ہی لے کے پہنچوں گا۔ بڑے بڑے خود ہی رشتے لے کے آئے، ہر آدمی پیغمبر سے نسبت چاہتا تھا، میں خود ہی رشتہ لے کے جاؤں گا، توجہ۔ اور پیغمبر رشتہ کر لیں گے تو میں خود جا کے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری بیٹی سے رشتہ کر لیجئے۔ امام نے فرمایا کہ لیکن ہم رشتہ نہیں دیں گے، کہ آپ سے افضل کوئی نہیں اور آپ پیغمبر کو رشتہ نہیں دیں گے، توجہ۔ امام نے کہا کیونکہ پیغمبر رشتہ قبول بھی نہیں کریں گے۔ کہ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ آپ سے تو افضل کوئی نہیں ہے، توجہ، دشمن ہو کے مان رہا ہے۔ جب آپ سے افضل کوئی نہیں تو پیغمبر کیوں آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کریں گے؟ مولا نے فرمایا چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی نسل ہو، وہ اپنی ہی نسل ہے۔ بھئی آدھا مجمع بولا، آدھا مجمع بولا، کیا کوئی دلیل دیجئے کہ اللہ نے کہا وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ کو بنا؟ بھئی اللہ نے قرآن میں کہا تمہاری مائیں تمہاری محرم ہیں، بیٹیاں محرم، بیٹے کی اولاد محرم، بیٹیوں کی اولاد محرم، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ توجہ، کیا کوئی دلیل قرآن سے؟ امام نے فرمایا سن، قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ۔ اللہ نے جب انبیاء گنائے ابراہیم کی ذریت میں تو اللہ نے کہا موسیٰ بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی۔ امام نے کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہارون نے کہا عیسیٰ کے باپ کا نام نہیں ہے، اللہ نے عیسیٰ کو معجزے سے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ کہا پھر بتا عیسیٰ ابراہیم کی نسل میں کیسے، ذریت میں کیسے؟ مجمع پہنچ گیا۔ کیا بتا پھر اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ ذریت ابراہیم میں کیسے؟ کچھ دیر سوچتا رہا، کیا مریم کی طرف سے؟ پہنچ گیا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طرف سے ذریت ابراہیم میں؟ امام نے کہا اتنے ہزار سال کے فاصلے سے عیسیٰ ماں کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں، اور ہم تو رسول خدا کی ڈائریکٹ بیٹی۔ ممنون، فاصلوں سے نہیں۔ برحمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بلند سلام۔ مولانا سید علی رضا رضوی بآواز بلند سلام۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے، میں آرام سے بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن جب آل محمد کا ذکر آتا ہے تو خود بخود جوش چڑھنے لگتا ہے۔ جانے کے رامی، ہر امام نے ثابت کیا ذریت محمد اور ہے، امت اور ہے، اہل بیت اور ہے، امت اور ہے، آل محمد اور ہے۔ ایک دلیل آپ کے لیے بالکل سامنے کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ تمام مسلمان جب تشہد نماز پڑھتے ہیں نا، دوسری رکعت میں اور آخری رکعت میں، تمام مسلمانوں کے ہاں، تمام فرقوں کے ہاں واجب تشہد پڑھنا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، تمام فرقوں میں دوسری رکعت اور آخری رکعت میں، 3 رکعت نماز ہو تو تیسری رکعت، 4 رکعت نماز ہو تو چوتھی رکعت، تمام مسلمانوں میں تشہد واجب ہے، توجہ، اور تمام مسلمانوں میں تشہد میں صلوات
تشہد کا جز ہے. کچھ پہنچ گئے. صلوات جز ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے صلوات کو چھوڑ دے تشہد نہیں ہوا. تشہد نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. سارے بندے کی توجہ. سارے مسلمانوں کے فرقوں میں لکھا کہ صلوات ایسے پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا یوں پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سب نے لکھا صرف اتنا ہی پڑھنا. توجہ, آل ابراہیم والی نماز جنازہ میں صلوات ہے, درود ہے. نماز میں یہی صلوات ہے, نہ ابراہیم نہ آل ابراہیم, صرف محمد و آل محمد. کوئی نہیں ہے بیچ میں, کوئی نہیں ہے. کہ افضل ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. عزیزان گرامی, کوئی نہیں ہے, صرف ہے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارہ کیسا نظام رکھا ہے. امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول خدا, آپ کا کیا کہنا, من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو آپ پہ صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں. کس نے کہا؟ امام شافعی نے. 4 امام ہیں ہمارے بھائیوں کے, ان میں سے امام شافعی تیسرے امام. وہ کہتے ہیں اس کی نماز ہی قبول نہیں جو آل محمد پہ صلوات نہ پڑھے. عزیزان گرامی, یہ ہے آل محمد. آل میں اور امت میں بڑا فرق ہے. امت غلام ہے, آل محمد مالک ہے, مولا ہے. 2-4 منٹ ابھی چلوں تو چلیں گے. ایک آخری پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. اب یقین مانے, نہ گلے میں طاقت ہے نہ سینے میں. 12:30 ہو رہے ہیں, میں یہ بات مکمل کر دوں, اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جائیں. آج پاکستان میں ایک نعرہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے. میں پاکستان کی سیاست کو ممبروں سے نہیں پڑھتا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں. نظر ہر چیز پہ ہے, ہر چیز پہ نظر رکھتا ہوں, لیکن بولتا نہیں. جب میں یہاں رہتا نہیں تو یہاں کی سیاست پہ کیوں بولوں. تو ادھر کہ ہمیں ایک نعرہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے. پاکستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے, غلام ہے غلام ہے. جواب آپ لوگ کو آتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ تو اس میں حرج کیا, اونچی آواز سے جواب دے رہے ہیں. غلام ہے غلام ہے, رسول کے غلام ہے. تو یہ نعرہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے. اور نعرے میں بار بار ایک ہی بات دہرا جا رہی ہے کہ ساری امت غلام ہے. تاکید کی جا رہی ہے غلام ہے, رسول کے غلام ہے. بس یہی بات ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں. ساری امت غلام ہے. بھئی ساری امت کے علماء رسول کے غلام ہیں, مفسرین رسول کے غلام ہیں, محدثین رسول کے غلام ہیں, ادباء رسول کے غلام ہیں, شعراء رسول کے غلام, مؤرخین رسول کے غلام. ساری امت غلام, سارے صحابہ غلام, سارے تابعین غلام, تبع تابعین غلام, رسول خدا مولا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جہاں غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا ہے. ساری امت غلام, رسول خدا مولا. میں بھی اقرار کرتا ہوں ہم سب غلام, رسول خدا مولا. اب پیغمبر کی بھی تو سنو. پیغمبر کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا. من کنت مولا فہذا علی مولا. تو ساری امت غلام ہے, نبی و علی مولا. بس یہی فرق ہے امت میں اور آل میں. آل محمد ہیں والی مولا, ان کے مقابلے میں کسی کا کوئی مقام نہیں ہے. ساری امت. عزیزان گرامی, بھئی یہی انداز تھا خاتون جنت کا. صحابیات کہتی ہیں کہ جب بھی صحابیہ جمع, یعنی صحابیہ جمع ہے صحابیہ کی, جیسے صحابی مرد, صحابیہ خاتون. تمام صحابیات کہتی ہیں کہ جب جب جناب سیدہ تشریف لاتی تو ساری بیویاں دیکھنے لگتی اور کہتی کہ لگتا ہے خود رسول خدا آ رہے ہیں. اور اللہ اکبر, یہ خاتون جنت کا انداز. میں نے وعدہ کیا تھا میں زحمت زیادہ نہیں دوں گا,
مجھ سے بتایا گیا ہے کہ 2 زیارات ہیں، حضرت امام سجاد علیہ السلام کا بھی تاج ہے اور کربلا سے کوئی حضرت علی اصغر کا جھولا بھی لایا ہے۔ یہ 2 تبرکات برآمد ہوں گے۔ میں سارے مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا کچھ دیر کے لیے۔ کربلا چلیے، آسمان پر شام غریبہ میں بھی بیبیاں کھلے آسمان تلے بیٹھی تھی۔ آپ تو گھر چلے جائیں گے نا، اور اگر کوئی پیاسا ہوگا اسے پانی مل جائے گا نا، کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا، کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جو کہے مجھے آج سبیل پہ شربت نہیں ملا، مجھے آج پانی نہیں ملا۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی آج میرے ساتھ چلیے گا، عصر کا وقت ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے ودا کرنے خیموں میں آئے ہیں۔ باپ کا نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام، بیٹے کا نام ہے زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام۔ آئے مولا تشریف لائے، جیسے ہی تشریف لائے نا امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے۔ پوچھا جناب زینب نے عصا کیوں چاہیے، تلوار کیوں؟ کہا عصا اس لیے کہ اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور تلوار اس لیے کہ اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ آپ نے ماحول بنا دیا ہے نا مسائل کا، بہت اچھا کیا، چراغ بجھا دیے۔ جس امام کے مسائل ہیں وہ شام غریبہ میں جس بستر پہ لیٹے تھے وہ بستر بھی لوٹ لیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سب میرے ان جملوں کو سنیں گے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا میرے سجاد بیٹا آپ پہ احترام ساقط ہے، بیٹا آپ پوچھنے کی زحمت نہ کیجئے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا، پوچھا مدینے والوں نے کیا حالت تھی، تو آپ نے فرمایا سر سے لے کے پاؤں تک میرے بابا لہو لہان تھے، پورے جسم پہ زخموں کے نشان۔ تو کیا کیا مولا سجاد نے؟ مولا نے ایک سوال کیا، این این عمی العباس، بابا جان میرے چچا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے۔ مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا، این این اخی علی الاکبر، بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، کب تک بتاتا رہوں گا، سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ میں رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ بس بھئی میں جو وصیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں مولا حسین کی، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا دایاں بازو پکڑا، کہا بیٹا سجاد اسرار امامت سونپنے آیا ہوں، کچھ وصیتیں ہیں، کچھ وصیتیں کی، اور پھر ایک جملہ کہا سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ اجرکم اللہ۔ بھئی 2 مواقع پہ امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ دوسرا موقع جانتے ہیں کون سا موقع ہے؟ امام فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، اے سجاد میرے شیعوں سے کہنا کاش تم کربلا میں ہوتے، کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، تم دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا۔ اجرکم اللہ کا، لیکن کسی ظالم نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا، میرے بیٹے کو، میرے بچے کو تیر سے شہید کر دیا۔ آئیں بھئی یہ مولا سجاد کے مصائب کی ابتدا ہے، میں نے تو بھی شروع کیے ہیں۔ جب شام غریبہ آئی تو ایک ایک کر کے جناب زینب نے تمام بیویوں کو خیموں سے باہر نکالا،
حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بوڑھی سی بیوی جلتے ہوئے خیموں کے اندر چلے گئے، میں سمجھ گیا کوئی بہت قیمتی شے اندر رہ گئی ہے، اتنے میں نے دیکھا ایک جوان کا بازو پکڑ کے سہارا دے کے لا رہے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ امامت کا وارث سجاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، میں بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آج تابوت ہے مولا سجاد کا، آئیں ذرا اس امام کا تابوت جنہیں بڑی حسرت تھی میرے بابا کا تابوت اس کا۔ جب 11 محرم کو ساری بیویوں کو اونٹنیوں پہ سوار کرا دیا جناب زینب نے، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا مولا سجاد کی طرف، اور جب دیکھا نا مولا کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، تو بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے آواز دی، عباس ذرا دیکھو بہن کس حالت میں ہے، سجاد کے گلے میں طوق۔ مولا سجاد آگے بڑھے گا، پھوپھی اماں ابھی آپ کا بھتیجا زندہ ہے، میں آپ کو سوار کراؤں گا۔ کیسے سوار کرایا؟ اپنے طوق و زنجیروں کو سنبھالا، مولا نے گھٹنا زمین پہ رکھا، کہ پھوپھی اماں آپ جانتے ہیں نا جب اونٹنی کو بٹھا بھی دیا جائے تو اس کی پشت بلند ہوتی ہے، تو کیا کیا مولا سجاد نے؟ گھٹنا زمین پہ رکھا، کہ پھوپھی اماں قدم رکھیے سوار ہو جائیے۔ میرا سلام امام پہ جس نے علی کی بیٹی کو اتنی تعظیم دی، کہ پھوپھی اماں قدم رکھیے سوار ہو جائیے۔ اجرکم اللہ۔ بس دیکھ سکے تو بہتر دیکھئے گا، اگر میں نظر نہیں آ رہا تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ جب ساری اونٹنیوں کو بلند کر کے چلایا گیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا مولا سجاد ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، پیشانی پہ پسینہ، آنکھوں میں آنسو، محسوس ہوتا تھا مولا کی روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا، بس گرانا تھا، مولا سجاد نے روکے گا، پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا، بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیٹا ایک ہی تو سہارا رہ گیا ہے ہمارا، بیٹا بس مردوں میں آپ ہی تو باقی ہیں۔ سجاد آپ کے چہرے کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے جسم میں خون ہی نہیں رہا، بیٹا یہ کیا حالت بنا